فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹوں بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں۔ جوان، اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ایک دو تھوڑی جہاں رالاں کٹھی کر چھو تو 2-4 قطرے ڈھائی پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر 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 پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے زمیندار اندر گیا جا کے پراں دفع کر اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے کہا بھی آج میری خیر رہیں۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی۔ تو زمیندار آیا، ہلو کرمیا جی وہ گھوڑا کی دے اگے جی ہے کھلوتا ہے، وہ فٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی ہے، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتے ہیں نا غرار شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے، اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا، کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ تو اللہ قدیر ہے۔ میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسی کالج، کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے، کیڑے جوڑے پہ ہوئے ہیں تم،
اور بیوقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا۔ سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا، یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئیے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی لگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا وہ ہور شودی بے شرم ہوندی ہے۔ تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں۔ کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا۔ تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے کہ کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوندا ہے۔ تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے۔ اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو موت نہیں، جوان رہو بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو فقیری نہیں، صحت مند رہو بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں، حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی، ہر وقت میرے رب کی رحمتیں نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی۔ یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس، اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں، تو جنت پنجابی میں جنت وٹتے پئیے، جنت وٹتے پئیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹو اس کو بھی سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ حج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے، تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد دو آدھے ہاتھے سوٹا ہوندا ہے، وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی۔ خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے۔ اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، جھک جاؤ رشتوں کے آگے، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ یہ تعلیم نبی کے زندگی سے ملے گی، یہ لفظ میں تھوڑا ہی ملے گی، یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کے میں بڑھاونے۔ اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو، ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو۔ آج تک نہیں ہو سکا، کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور
कंप्यूटर बने हुए हैं, कुरान को कोई नहीं तोड़ सका। कुरान पढ़ो, उसका तर्जमा पढ़ो, बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। आपस में आप बच्चे बच्चियां जवान हैं, लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, कता ताल्लुक ना करो, नीचे झुक जाओ, मान जाओ। जिनसे पढ़ते हो उनका अदब करो, एहतराम करो, और जो भी पढ़ते हो उससे इंसाफ करो। है तो ये ऐਵੇਂ ही फर्क गर्दानी है। अल्लाह के फजल से मैं FSC तक कभी फेल नहीं हुआ, बड़े दरमियाने नंबर, बड़े नंबर का शौक भी नहीं था। तेतरी लब जावन बात सानू बड़ी मौज। ये इसलिए नहीं बता रहा कि तुम करने लग जाओ, वैसे अपनी आप बीती सुना रहा हूं। अब मैं शौकीन था शोबिस का, फिल्मी रिसाले और फिल्में। आज तक मुझे याद, ये हमारे नात खां जब नात पढ़ते हैं ना, तो अगर वो होती ना 60-70 की दहाई का गाना, मैं फौरन पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ गाना गा रहा है। इसे मैं नाते सुनता ही नहीं हूँ, ये कमबख्त नाते रसूल को भी तबाह बर्बाद कर दे, और ऐसी हरकतें करते हैं मस्खरों वाली औरतें, तो इतना बुरा लगता है कि इनको पता ही नहीं कि किसका मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। जब इम्तिहान आता था ना, 2-3 दिन पहले मैं नमाज शुरू कर देता था। अब कल समझो फिजिक्स का पेपर है, ये किताब मेरे सामने पड़ी और मैंने सारा साल इसको खोल के भी नहीं देखा। तो मैं, या अल्लाह, तैन तो पता मैं सारा साल कुछ भी नहीं पढ़िया, हुण कल पेपर है जेड़े सवाल आवने वो मैनू इथों विखा दे गया। अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूं बिस्मिल्लाह करके किताब खोलता, कुछ सफ़े इधर से कुछ इधर से। हाफजा मेरा अच्छा था। अब मैंने आपको अल्लाह के नबी का नसब कैसे सुनाया इस उम्र में, तो वो मैं फिर दोबारा किताब बंद। या अल्लाह, कल पेपर है, मैं कुछ नहीं पढ़िया, जड़ा कल सवाल आना है वो मैनू विखा दे, बिस्मिल्लाह। ये मैं प्रैक्टिस 10-20 दफा करता था, मैं कभी फेल नहीं हुआ। एक दफा मैं 8वीं में सेकंड आ गया, तो वो मेरे जो क्लास टीचर थे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह, वो बजाय इसके कि खुश होते कि सेंट्रल मॉडल स्कूल टॉप ऑफ द लिस्ट था उस वक्त कि मेरे क्लास का बच्चा सेकंड आया है, वो उन्होंने मेरा ये कान पकड़ा, मुझे आज भी याद है, और इतने जोर से इसको मसला, वो तू पढ़ता तो है नहीं, तू सेकंड क्यों आ गया है? मैं कहा जी बिस्मिल्लाह दी बरकत ना, तुम पढ़ो। वैसे इस पढ़ाई में रखा कुछ भी नहीं है। कोशिश करो कि अच्छे इंसान बनो, वो बनोगे नबी की गुलामी पर। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, सीखो, अपने नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़ो, बीवियों की जिंदगी पढ़ो, उनके साथ क्या सलूक रखा मेरे नबी ने, क्या खुश दिली के साथ बीवियों के साथ वक्त गुजारा। मैं नबी हूं, मेरे ऊपर बड़ा बोझ है। ये घर से बाहर, घर में आते थे तो हंसी मजाक, खेलना कूदना। हजरत आयशा ने हलवा बनाया पतला सा, हजरत सौदा आई, हजरत आयशा ने कहा सौदा हलवा खा लो, कहा मुझे भूख नहीं, कहा या खा या तेरे मुंह पे मल दूंगी। अल्लाह के नबी बैठे हैं, उन्होंने कहा मुझे भूख ही नहीं, उन्होंने से लप भरी और सारा मुंह पे मल दिया। तो अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा के दोनों हाथ पकड़े, कहा सौदा हुण तेरी बारी है, मारे दे मुंह ते छटा। वो कहने मैंने नहीं करना, कहने तुझे करना है। सौदा ने लप उठाई और उनके मुंह पे मल दी। ये सब मेरे नबी के सामने हुआ और हमें ये जिंदगी सिखाई कि खुश्क हो के चलना जिंदगी का कोई दस्तूर नहीं। तर रहो, शाख तर होती है तो फल भी देती है। शाख खुश्क हो जाए, माथा तुम्हारा ऊपर चढ़ा हुआ हो, तो अंदर घर में दाखिल होते ही पता चले थानेदार अंदर आ गया, तो कोई जिंदगी तो नहीं है। माओ तो बीवी खुश हो रही हो, बच्चे खुश हो रहे हैं। ऐसी जिंदगी तो मेरे नबी से मिलेगी, लम्ब से नहीं मिलेगी, ये के यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी, ये मेरे नबी से मिलेगी। तुम्हें पता ही नहीं, मैं तुम सब के लिए रोजाना दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी नस्ल के नौजवान बच्चे बच्चियां इनको अपना बना दे, इनको शैतान के चक्कर से निकाल दे। आंसुओं से रोता हूं तुम्हारा तस्वर करके, जितने बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस लाइन से गुजरा हूं ना।
اللہ نے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر لگا دیا. لیکن اس وقت اتنا تھا بھی نہیں, بہت اچھا دور تھا, کوئی لڑکی کا سر دوپٹے سے خالی نہیں ہوتا تھا اور بالکل ان کا الگ ہوتا تھا. اور یہ رات کی پڑھائی تو الوؤں کا کام ہے بھائی, تو سارے الو بن گئے کرما لو. وہ دن میں پڑھو, رات کو آرام کرو, رات کو الگ کر کے پڑھو. لیکن چونکہ یونیورسٹی نے پیسے زیادہ کمانے ہیں تو صرف دن میں کمائی ہوگی تو پھر کمائی آدھی ہو جائے گی. لہذا این کرو, ادھے رات نو رگڑا دیو, ادھیاں نو دیاں رگڑا دیو, تے بوجھے بھرو تے پیسے کماؤ. جامن جہنم وچ ساڈوں کی